چیزیں مرشد میں ہونی چاہیے. پہلے تو یہ ہے کہ وہ عقیدتاً صحیح ہو، بدعتی عقیدے کا نہ ہو یا کوئی اور اس کا عقیدہ خراب نہ ہو، بدعت کی طرف مائل نہ ہو، عقیدتاً ٹھیک ہو. دوسرا ہے کہ متبع سنت ہو، حتی الامکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنائے. نمبر 3، کسی اللہ والے کے زیر تربیت رہا، از خود نہ پیر بن گیا، کہیں تربیت حاصل کی ہو، تزکیہ کرایا. اور چوتھا یہ ہے کہ ان کو اس کو اجازت بھی ہو بڑوں سے آگے اللہ اللہ سکھانے کی. یہ 4 شرطیں تو ہر اہل حق بزرگوں میں پائی جاتی، سب میں. 5ویں شرط ہے ہر آدمی کے لیے کہ اس کا دل ان سے لگ جائے اور اس سے وہ استفادہ اس کے لیے آسان ہے. دل بھی لگ جائے، استفادہ آسان ہے. یہ 5 شرطیں جب پائی جاتی ہیں تو ہمارے دادا مرشد حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے، وہ فرماتے تھے پھر آپ کے ہاتھ میں خزانہ آ گیا ہے، جتنا چاہے لوٹ لو. کیونکہ کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، اور بہت لوگوں کو ہم نے دیکھا بھی، کہ سچے اللہ والوں سے جڑے تو ہیں لیکن دل کی مناسبت نہیں ہے. اس کو میرے شیخ فرماتے تھے روحانی بلڈ گروپ نہیں ملتا تو زندگی بھر فائدہ نہ ہوا ان سے. جس پر میرے شیخ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا، عمر بھر ناؤ پہ بیٹھے مگر ساحل نہ ملا. اور کہتے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا. جی فائدہ نہ ہونے کی جو ہے 2 بڑی اہم وجہ ہوتی ہیں. ایک وجہ تو خود وہ انسان ہوتا ہے کہ وہ گناہوں میں ایسے نالائقی میں مبتلا ہے کہ شیخ کا فیضان اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا. جیسے اگر کسان جو ہے وہ گوڈی شوڈی نہ کرے اور بوٹیاں تلف نہ کرے تو پھر بیچارہ پانی کیا کرے گا؟ نہر کا ہو بھمیں چشمے کا ہو. اس کا کام ہے کہ وہ گوڈی کرے. گوڈی ہوتی ہے ذکر اذکار اور تلاوت سے، اور جو ہے جڑی بوٹیاں مہلک تلف کرے، اس کا نام تقویٰ ہے کہ گناہ سے بچے. اب شیخ کا فیضان جو ہے وہ پھر اللہ کا درخت بنا دیتا، اللہ کا گلشن بنا دیتا. ایسے پھول کھلتے ہیں کہ خود بھی مست رہتا ہے، دوسرے بھی مست ہو جاتے ہیں. یا پھر یہ کہ مناسبت نہیں ہوتی، وہ شیخ کے ساتھ روحانی مناسبت نہیں تو فائدہ نہیں ہوتا باوجود کوشش کے بھی. اسی وجہ سے یہ حکم ہے کہ جب ایک شیخ سے دل لگ گیا اور سمجھ میں آ گیا کہ میرے لیے سب سے زیادہ مفید ہے، اس لیے کہتے کہ اپنے مرشد کو اپنے لیے پوری دنیا کے بزرگوں سے زیادہ نفع بخش سمجھے. بہت سے بے عقل اس بات کو سمجھتے نہیں. وہ کہتے یہ کیا ہوا جی، ہر بزرگ سے فائدہ اٹھا، ہر بزرگ سے یہ کیا، آپ اپنے شیخ کو سب سے بڑا بزرگ مان لو. سب سے بڑا بزرگ ماننا نہیں ہے، یہ ایسی جیسے تمہاری ماں. اب آپ کی ماں کے ساتھ، ایک چھوٹا بچے کی ماں کے ساتھ 10 مائیں ہوں خوبصورت، سب حسین جمیل، اور بچے کو دودھ کون پلائے گی؟ جب نہیں پلائے گی نا، کالی کلوٹی کیوں نہ ہو، اور بچہ اسی کی گود میں جائے گا، یا وہ چاند کا ٹکڑا کیوں نہ ہو بچہ، لیکن اسی کالی کلوٹی کی گود میں جائے گا نا. وہ گوری گوری ماں کی گود میں نہیں جائے گا. وہ پتا ہے مجھے یہ ماں کا دودھ ملے گا، یہ مراد ہے. اس کو جو نفع ہے وہ اپنے شیخ سے ہی سب زیادہ ہونے والا ہے، کسی اور بزرگ سے نہیں ہوگا ایسا نفع، کیونکہ اس کی روحانی باپ روحانی ماں ہے. اس کو وہی نفع ہونا ہے. اس کو جب یہ بات ہے تو پھر کہیں توقع بھی نہ رکھے. اس لیے جب انسان کہیں جڑ جائے تو اپنی اصلاح
اور اپنی تکمیل کے لیے اسی کو نفع بخش سمجھے. برکت سب کی لی جا سکتی ہے، برکت تو مرنے والوں کی قبر پر بھی جاؤ گے تو وہاں بھی مل جائے گی، لیکن برکت آپ کو درجہ کمال تک نہیں پہنچائے گی. درجہ کمال تک آپ کا شیخ لے کے جائے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ ہے درجہ کمال تک وہاں لے کر جائے گا. اب مجھے بتاؤ، ایک کوچوان گھوڑے پر بیٹھا ہو، برکت تو ہر نفع بخش چیز ہے. اب وہ گھوڑا سانس لے رہا ہے، بڑی پرفضا مقام ہے، اس کو برکت مل رہی ہے فضا کی. میں کہیں پانی پیا، برکت مل رہی، لیکن منزل پر چھانٹا مار کر اور جو سوار ہے وہی لے کے جائے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. عجیب برکت ملے گی، قبر والوں سے مل جاتی ہے. کسی بزرگ کے ہاں چلے جائیں آپ، جا کر وہاں آپ جو ہے 3 بار فاتحہ پڑھ لیں تو آپ کو اس سے برکت حاصل ہوگی، لیکن اس سے آپ کی نہ اصلاح ہوگی نہ کمال پیدا ہوگا. اس کے لیے زندہ چاہیے. اس لیے فرمایا نا، پیغمبر سلام نے فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء. کیوں فرمایا؟ کہا میں چلے جاؤں گا، اب کمال حاصل کرنا ہے ابو بکر کے پاس آ جاؤ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اقتداؤ، فرمایا اقتداؤ بالذین من بعدی ابی بکر عمر، میرے بعد ان کی اقتدا کرنا ابو بکر عمر کی. اوپر طبقے میں وہ ہے جانشین، پھر درجہ بدرجہ. یہ کیوں فرمایا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضری رہتے ہماری ساری اصلاح ہو جاتی نہیں، زندہ چاہیے. سبحان اللہ. وہ بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. برکت وسلم کی حاصل ہوگی، اس سے انوارات حاصل ہوں گے. لیکن اب یہ نور آ گیا، اس کے استعمال کیسے کرنا ہے وہ وسلم کے جانشین بتائیں گے. ماشاءاللہ. وسلم کے طریقے بتائیں. ورنہ ایسی ہوگا جیسے ابھی کسی عالم نے ایک کسی بیوقوف کا ایک کلپ بھیجا، وہ ڈھول بج رہے ہیں، وہ کہتا ہے ڈھول سننا سنت ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہوں. دلیل سنو. اب دلیل کہتا ہے دلیل یہ ہے کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بخشوا کے لے جا رہے ہیں، آپ کے آگے ڈھول بج رہے تھے، آپ خوش ہو رہے تھے، ڈھول والے ڈھول بجا رہے تھے، آپ امت کو جنت میں لے جا رہے تھے. معلوم ہوا کہ ڈھول سننا رسول اللہ کی سنت ہے. اب خوابوں سے سنتیں ثابت کر رہے ہیں. یہ فرمایا علماء ورثۃ الانبیاء، وہ بتائے سنت کون سے، خواب سے سنت نہیں ہے. خواب میں تو شیطان پتہ نہیں کیا کوئی دکھائے گا. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے نقش بندی بزرگ ہیں، مجد الافسانی کے پیر و مرشد ہیں. تو ان کا ایک مرید تھا، وہ شراب سے توبہ کر کے آیا تھا. تو کچھ دن کے بعد وسلم خواب میں آئے تو شراب کے بارے میں پوچھا اس نے، تو انہوں نے فرمایا پی لیا کرو. وسلم نے پی لیا. تو صبح پہلے تو عمل کرنے کا چاہا، پھر کہا نہیں مرشد سے خواب سناتا ہوں. مرشد کہا کہ یہ فرمایا تھا نہ پیا کرو، اور شیطان نے تیرے کان میں پہنچنے سے پہلے تبدیل کر دی بات، اور تمہیں پی لیا کرو. اس لیے کہ زندگی میں وسلم نے جو باتیں فرمائی ہیں کبھی بھی اس کے خلاف کوئی بات نہیں فرمائیں گے آپ. معلوم ہے کہ شیطان نے تصرف کیا، تیرے کان میں آواز دوسری لگا دی. کیونکہ انسان کتنی بار خواب دیکھتا ہے تو اس کو آدھا یاد بھی نہیں ہوتا، آدھا بھول جاتا، آدھا یاد ہے. تو اب بتائے خواب کے اوپر وسلم کی سنت یا شریعت کی بنیاد رکھی جا سکتی؟ کبھی نہیں. عرفان علماء ورثۃ الانبیاء، زندوں سے پوچھو، یہ میرا راستہ تم کو بتائیں گے کیسے. برکت تو انسان لے سکتا ہے، یہ تمہارا نہیں ہے. ہر بزرگ کو آیا اس سے دعا کرا لو، برکت لے لو، لیکن اصلاح اور نفع کی توقع اپنے شیخ کے علاوہ کسی سے نہ رکھو. اس لیے حضرت مولانا فقیر احمد صاحب پشاوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہیں، اور ویسی شخصیت ہے جس پر ہر وقت رونا طاری رہتا تھا. ہم آج روتے رہتے تھے، ہم نے خود ان کی زیارت کی. تو انہوں نے حضرت شیخ کو خواب لکھا، یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو خواب خط لکھا کہ حضرت ایسے مجھے خواب آیا. فوراً لکھا تو میرے علاوہ کسی اور سے بھی نفع کی امید رکھتے ہو. تو ان کے علاقے میں کوئی نقش بندی بزرگ تھے، تو وہ ان کا دل چاہتا تھا ان کا طریقہ بھی لے لوں. حضرت تھانوی تو چشتیہ سلسلے سے تھے، ان کا طریقہ لے لوں. خواب آیا، شہر کہا کہ حضرت میں توبہ کرتا ہوں. اور جس دن انہوں نے توبہ کی درجہ کمال کو پہنچا. اللہ نے ایسا مقام ان کو عطا فرمایا، حتی حالتین، بہنے والی آنکھیں ان کو ہمیشہ موت تک دے دی. موت
میں نے کوئی 8-10 بار ان کی زیارت کراچی میں کی ہوگی حج کے موقع پر. ایک نماز میں ان کا رونا اتنا ہوتا تھا، جو ایک نماز ایک عصر میں نے ان کے ساتھ پڑھی، اتنا رونا ہوتا تھا کہ ان کا یہ دامن پورا تر ہو جاتا تھا یہاں تک، اتنا رونا ہوتا. یہ ان کو نعمت اللہ نے عطا فرمائی، عینین حقالت ہیں. تو بہرحال یہ بڑی اہم باتیں ہیں، فن کی باتیں، یہ ان کو سمجھتے نہیں ہیں، بے عقلی کی بات کر دیتے ہیں. اور پھر اگر ایک اگلی بات کہ اگر کسی بزرگ سے نفع ہو بھی رہا ہے، مثلا آپ کہیں گئے، آپ کو فائدہ ہو گیا، کہتے اس کی وجہ بھی آپ کا شیخ ہی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مولانا عارف صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا تھا، حضرت یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، مجھے سمجھا دیں. میں نے کہا دیکھو، ماں کا دودھ پینے کے بعد ہی بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ روٹی کھائے، پانی پیے، شربت پیے، گوشت کھائے. اگر ماں کا دودھ اس نے نہیں پیا، پہلے دن سے گوشت کھانے لگ جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ قبرستان ہوگا. ماں کا دودھ تو شیخ اس میں اتنی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے، اب ہر جگہ سے مال لوٹ رہا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. پیدا کرنے والا کون ہے؟ شیخ ہے. اس نے صلاحیت پیدا کر دی کہ بزرگ ہے، اس کو فیضان ہو گیا. خانہ کعبہ سے صحیح فیضان مل رہا ہے، مدینہ شریف سے صحیح رسول اللہ کا فیضان. یہ صلاحیت کس نے پیدا کی؟ اس کے شیخ نے. سبحان اللہ. آج یہ بات سمجھ آئی، کہتا ہے یہ اتنے عرصے بعد یہ حقیقت اس کی ہے کہ شیخ اس قابل کر دیتا ہے، پھر وہ قرآن مجید تلاوت کرتا ہے، اس کو کچھ اور ہی نظر آتا ہے، سبحان اللہ. اور ہی چیز اس میں محسوس ہوتی ہے. ذکر کرتا ہے اس میں کچھ اور، پہلے بھی کرتا تھا لیکن اب اس ذکر کے انوارات کچھ اور نظر آتے ہیں. یہ بہت اہم بات، اس لیے کہیں نفع بھی ہو کسی بزرگ سے فوراً دل ادھر لے جائیں، یہ میرے شیخ ہی کا وسیلہ یا اسی کا فیضان ہے کہ مجھے اس بزرگ کی بات سے بھی فائدہ ہوگا. بہرحال یہ بہت فنی اور اہم باتیں ہیں. اس لیے حضرت تھانوی نے ایک بڑی اچھی نصیحت کی ہے کہ کبھی بھی بیعت ہونے کے لیے نہ دیکھو کہ بڑا بزرگ ہے نہ دیکھو رات ساری رات مسلح سے پیارن رہتے دن اور روزہ، یہ دیکھو کہ تمہاری اصلاح کا فن جانتا ہے یار. تو میرے شیخ اس پر مثال دیتے کہ ڈاکٹر جو ہے اس کی اتنی داڑھی ہو اور تہجد گزار ہو اور علاج کا ماہر نہ ہو تو تمہیں قبرستان پہنچا دے گا. اس کی نیکی سے تمہیں صحت ملنے والی نہیں ہے. ماہر فن ہو چاہے وہ نیک کم ہی نیک ہو. تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ ماہر فن ہونا چاہیے مرشد کو، تاکہ نفس کی جو چالیں ہیں اس سے آپ کو نکالے وہ. بس اوقات تو نفس اور شیطان نیکی کے نام پر چلا دیتے ہیں کہ آدمی نیکی کر رہا. حضرت شیخ زکریا نے خود لکھا بیتی میں کہ میں پڑھتا تھا، حفظ کرتا تھا، یہ پہلا سال تھا اولا کا، تو میرے جو چچا جان یا تایا جان تھے مولانا الیاس صاحب بانی تو وہ مغرب سے عشاء تک نوافل اوابین پڑھتے تھے، کیونکہ اوابین کی ایک رکعت ایک روایت میں 20 رکعتیں ہیں. تو وہ کہتے میں نے دیکھا کہ یار یہ جو میرا تایا جان کام کر رہے ہیں، کرنے والے تو یہ ہم ذروا 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 لگا رہے ہیں. تو کہا کہ میں پیچھے کھڑے ہو کر نفل شروع کر دیے میں نے. ابھی کہ 2-4 پڑھے ہوں گے تو ابا نے تلاش کرائی کہ وہ کدھر گیا بھائی، وہ مغرب کے بعد جہاں سبق ہوتا تھا طلبہ یاد کر رہے ہیں. میں نے کہا جی وہ تایا جان کے پیچھے ہو تو نفل پڑھ رہا ہے، اور میں پیچھے سے آئے زور سے تھپڑ لگا. انہوں نے کہا نہ ابھی تیرا اس کا وقت نہیں آیا، چل پڑھ. فرماتے اس دن مجھے حقیقت منقسم ہو گئی کہ بھائی یہ سارے منزلیں حاصل کرنے کے بعد پھر یہ ہے، ابھی تو یہ منزلیں حاصل کرنی، علم حاصل کرنا ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، اس کے بعد آگے خیر فن تھے نا. انہوں کہتے ماشاء اللہ بچہ نیک عجیب عبادت میں لگا ہوا ہے، کیونکہ نفس اور شیطان تعلیم سے چھڑوا کر بدل لگا رہا ہے، کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے. ایک ساتھی کا حضرت کا بیان سنا، بڑے حضرت کا، میرا نمبر کہتا نیٹ سے تلاش کیا میں نے، تو کہہ رہا تھا کہ ایسی بات سمجھ میں آئی کہ بھائی اصل کیا ہے. ہم تو سمجھتے رہے بھی کہا زیادہ کہ اللہ والے ہو جاؤ گے، نہیں بھائی یہ نفس اور شیطان اس میں کچھ نہ کچھ ملاتا رہتا ہماری اس میں، تو پھر کچھ بھی نہیں نکلتا اس میں، ہر اس میں کچھ نہ کچھ. کیونکہ جہاں دل میں تھوڑی سی بات آئے گی یار میں
تہجد گزار ہو گیا، میں یہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی، بس اس کا وزن ہی ختم ہو گیا. اس کے بجائے گناہ گار ہے اور وہ دل میں ندامت، یار میں تو نالائق ہوں، میں اللہ کو زیادہ پسند ہے. میں ایک دفعہ طبیعت میری بہت خراب تھی، بخار مجھے ہو گیا حرم میں، مکہ شریف میں. تو بلڈنگ قریب ہی تھی، ایسے یہاں سے ہم مسجد تک پیدل چلیں تو یہ حرم میں پہنچ جاتا ہے. بخار بڑا شدید تھا، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا. تو حضرت والا بعض نمازوں میں جاتے تھے، بعض میں نہیں، کو حضرت تو ویسے بھی بیمار تھے. تو ایک دفعہ ایک دن گزر گیا تو طلبے میں بڑا بوجھ ہو گیا. تو میں نے حضرت والا سے کہا کہ حضرت ایسی دل پر وہ ہے کہ یار یہاں آ کر بھی ان سے کچھ نہیں ہو پا رہا ہے، اور ایک بخار ہے کہ چھوڑتا نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ جو ہے فرمایا کہ نیاز مندی کی کیفیت ناز کی کیفیت سے کہیں اعلیٰ ہے. سبحان اللہ، عجیب، ماشاء اللہ. اور کہتی میں نے اتنے عمریں کر لی، میں نے تو آپ کو دل نہیں کہ یار میں کچھ بھی نہیں کیتا، تاکہ یہ بہت اونچی سبحان اللہ، واہ ماشاء اللہ. میرے فند ہے نا. جی میں نے کہتا وہ نہیں، اچھا 50 عمریں نہیں کیتے، وہ بہت مشکل کام میں کہنا تھا، اہم ہی آیا تو ایسے کہہ دیتا. عجیب. اور میں کہ ناز سے نیاز مندی اللہ کو زیادہ پسند ہے. سبحان اب ہے کہ اللہ میں بیمار ہوں، طبیعت خراب ہے، دل خراب ہے، میں جا نہیں پاتا، اللہ کو زیادہ پسند. کچھ ہونا میرے ذلت رسوائی کا سبب ہے، میرا اعزاز ہی کہ میں کچھ بھی نہیں. چائے پی